السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو حضرات گرامی، آج کا جو ہمارا یہ ٹاپک ہے کہ ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی، کیا وجہ ہے جو ہم اتنے دعا کرنے کے بعد بھی ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ تو حضرات گرامی، ہماری دعا قبول نہ ہونے کی بہت سارے وجہ ہو سکتی ہے، تو میں آپ حضرات کے سامنے کچھ ایسے باتیں بتانے کی کوشش کروں گا کہ ان سے ہمیں معلوم ہو جائے کہ شاید ہماری دعا اس وجہ سے قبول نہیں ہو رہی ہے، تو ہمیں اس چیز سے بچنا ہوگا۔ تو حضرات گرامی، ہم رات دن گناہ کرتے رہتے ہیں، پھر بھی ہم توبہ نہیں کرتے۔ شاید یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ جو ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالی تو بیٹھے ہی ہیں کہ میرے بندہ مجھ سے توبہ کرے اور میں اس کی توبہ قبول کروں، اور میرے بندہ مجھ سے مانگے میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ کچھ بھی چیز آپ مانگ سکتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، کیونکہ ہم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی سے مانگ سکتے ہیں اور کسی انسان سے نہیں مانگ سکتے، کیونکہ یہ اگر کوئی چیز اگر دینے والا جو قدرت رکھتا ہے، بڑی سے بڑی چیز، چھوٹی سے چھوٹی چیز، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ لیکن ہم دعا کر رہے ہیں، پھر بھی ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم گناہ میں ڈوبے ہوئے ہیں اور ہم توبہ نہیں کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں کیا کرنی چاہیے؟ ہم اپنے گناہوں کی توبہ کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے، جب جا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری گناہوں کو معاف فرما دیں گے، ہماری گناہوں کو قبول کر لیں گے، اور معاف کر کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جو چیز چاہیے وہ عطا کریں گے۔ دیکھیے، میں آپ کو ایک مثال دے کر بتاتا ہوں۔ کوئی اولاد اپنے باپ سے کچھ چیزیں مانگتا ہے، کچھ پیسے مانگتا ہے۔ ایک مرتبہ جو مانگتے ہیں کہ اے میرے ابو، مجھے کچھ پیسے چاہیے، میں فلاں چیز خریدوں گا، فلاں چیز کھاؤں گا، تو ابو تو دے دیتا ہے، چلو دے دیا۔ اب پھر اس کے ابو یہ بتا رہے ہیں کہ اے میرے لڑکے، آپ یہ مت کرو، یہ کرنا اچھی بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ اولاد اپنے باپ کا کہنا نہیں مانتا، پھر بھی وہ کام کرتا ہے جو اس کے ابو نے اس کو منع کیا تھا۔ اور اگر دوبارہ پھر اگر وہ اولاد اپنے باپ سے مانگنے جائے کوئی بھی چیز، باپ 1000 مرتبہ سوچے گا کہ یہ تو میرا بات ہی نہیں مانتا، میں اس کو دوں یا نہیں دوں، بالآخر وہ دیتا نہیں ہے۔ تو اسی طرح ہماری جو دعا قبول نہ ہونے کی وجہ بھی یہی ہے۔ ہم جو دعا کر رہے ہیں اپنے لیے، ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ ہم گناہ کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، پھر بھی ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ نہیں کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے ہماری دعا آسمان تک نہیں پہنچ رہی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر ہم سے کہہ رہے ہیں اے میرے بندے تم جاؤ 5 وقت کی نماز پڑھو، پھر بھی ہم نماز نہیں پڑھ رہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کے کہے ہوئے باتوں کو انکار کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے میرے بندو تم زنا نہ کرو، پھر بھی ہم زنا کر رہے ہیں۔ اے میرے بندو تم شراب نہ پیو، پھر بھی ہم شراب پی رہے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک بھی بات ہی نہیں مان رہے، تو ہماری دعا آسمان تک کیسے پہنچے گی؟ ہم جو گناہ کر رہے ہیں، ہماری گناہوں کی وجہ سے وہ دعا وہیں پر ہی رک جا رہا ہے۔ تو حضرات گرامی، ہمیں یہ چاہیے سب سے پہلے ہم اپنی گناہوں کو چھوڑیں اور اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پر ہم چلیں اور گناہوں سے توبہ کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے۔ جب ہم توبہ کر لیں گے، پھر ہم دعا کریں گے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری دعا کو انشاءاللہ ضرور قبول کریں گے۔ آپ حضرت ایک بات سوچئے، جب ہم کسی چیز کو نہیں مانتے، کوئی اگر ہمیں روک رہا ہے کسی چیز کے لیے، اگر ہم نہیں مانیں گے، پھر اگر ہم اس سے کسی چیز سے اگر ہم دریافت کرنے جائیں گے، کیا وہ ہماری بات کو مانے گا؟ نہیں مانے گا۔ میں نے آپ کو جو اولاد اور باپ کے بعد جو ایک مثال دیا تھا، اگر اولاد اگر اپنے باپ سے اگر کچھ چیز مانگتا ہے تو باپ ضرور دیتا ہے،
اور اگر باپ اگر اولاد سے کوئی کسی چیز کا اگر طلب کرتا ہے کہ بیٹا یہ نہیں کرو، وہ نہیں کرو، یہ نہیں کرو، پھر بھی اولاد نہیں مان رہا ہے، پھر اگلی بار جب اگر اولاد اگر اپنے باپ سے وہ چیز مانگنی چاہے تو پھر کیا باپ اپنے اولاد کو دے گا؟ نہیں دے گا. کیوں؟ وہ یہ سوچے گا جب یہ میرا بیٹا میرا بات ہی نہیں مان رہا ہے، مجھے اس کو دے کے کیا فائدہ. تو اسی طرح آج جو ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم رات دن دعا کر رہے ہیں، صبح شام دعا کر رہے ہیں، پھر بھی ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ یہی تو وجہ ہے کہ ہم گناہ تو کر رہے ہیں لیکن گناہوں کی توبہ نہیں کر رہے. پہلے ہم گناہوں سے توبہ کرے، اس کے بعد تو جا کے ہماری دعا قبول ہوگی. جب ہم کسی چیز سے اگر ہم دعا کر رہے ہیں تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے وہ دعا رک جا رہی ہے، آگے تک پہنچ ہی نہیں پا رہی ہے. تو حضرات گرامی، ہمیں یہ چاہیے سب سے پہلے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ جو مانگیں گے انشاءاللہ ہمیں ضرور ملے گا. اللہ تعالیٰ نے کیا نماز پڑھنے کے لیے کہا ہے، ہم نماز پڑھیں. اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے کے لیے کہا ہے، وہ ہم پر فرض ہے، وہ ہم روزہ رکھیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کسی کو نہ حق نہ مارو. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کسی کے اوپر ظلم نہ کرو، تو ہم ظلم نہ کریں. اللہ تعالیٰ نے یہ بہت ساری چیزیں ایسے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے فرمایا ہے لیکن ہم مان نہیں رہے ہیں. جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اگر ہم باتیں نہیں مانیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو کیسے قبول کرے گا؟ کیسے قبول کرے گا یہ تو بتائیے آپ ہمیں. جب ہم اللہ تعالیٰ کی باتیں مانیں گے، ویسے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، رحمان ہے، کریم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے کہ میرے بندہ مجھ سے مانگتا ہے یا نہیں مانگتا ہے. لیکن مانگنا جو ہے ہمیں پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں، کیا ہم نے گناہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے. سب سے پہلے ہم گناہوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہ کو رکھیں اور اپنے گناہوں سے معافی مانگیں. تو حضرات گرامی، آج ہم اتنے گناہ کرتے ہیں جس کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، اور پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول نہیں کر رہے. یہ غلط بات ہے. پہلے ہم اپنا آپ کو دیکھیں کہ ہم نے گناہ کتنا کیے ہیں. گناہوں کی وجہ سے ہماری دعا قبول نہیں ہو پا رہی ہے. تو انشاءاللہ سب سے پہلے ہم اپنی گناہوں سے توبہ کریں. تو محترم بزرگوں، دوستوں، آپ میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے، تو میں انشاءاللہ آپ سے الوداع لیتا ہوں. نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور ٹاپک میں آپ کے سامنے آتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.